أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا أهلا وسهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت بہت ویلکم ہے ہمارے پیارے سے چینل ریفلیکٹنگ سول پر۔ انشاءاللہ اس آڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ چینل میں نے کیوں بنایا ہے، آخر اس کا مقصد، ایم اور گول کیا ہے، کیا اپروچ ہوگی ہماری اور کیا میتھڈولوجی ہوگی ہماری۔ تو انشاءاللہ بریفلی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ آخر میں نے یہ چینل کیوں بنایا ہے، اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ اس وقت دنیا میں 8 بلین یعنی 800 کروڑ کی پاپولیشن ہے، جس میں سے 6 بلین کے اراؤنڈ نان مسلم ہیں، یعنی 600 کروڑ سے زیادہ اس دنیا میں نان مسلم لوگ ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے جو امانہ ہم لوگ کو دی ہے وہ امانہ ہم ان تک پہنچائیں، کیونکہ وہ چیز ہماری نہیں ہے، وہ چیز ہمارے ان پیارے بھولے بھالے نان مسلموں کی ہے جو کہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو پیار سے ایڈوائز کریں، ان کو دلائل ایویڈنسز کے ذریعے سے سمجھائیں، کیونکہ اللہ نے یہ امانہ ہم لوگ کو دی ہے، اور یہ امانہ کس کی ہے، کس کو ہمیں دینی ہے، کس کو ہمیں لوٹانی ہے؟ ان لوگوں کو، ان 600 کروڑ لوگوں کو لوٹانی ہے جو ابھی ہدایہ جن کو نہیں ملی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ امانہ اللہ نے پہاڑوں کو دی، اللہ نے آسمانوں کو دی، تو وہ لوگ قبول ہی نہیں کر پائے۔ اتنی زیادہ بڑی یہ امانہ، اتنی زیادہ بڑا یہ ٹریجر، اتنی زیادہ بڑا یہ گفٹ ہے، لیکن جب ہم انسانوں کو دی، ہم انسانوں نے یہ امانہ قبول کر لی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ڈیوٹی ہے، وہ امانہ کیا ہے؟ وہ امانہ ہے دین، وہ امانہ ہے کہ ہمیں، ہمارے جو پیارے نان مسلم لوگ ہیں، ہمیں ان کو یہ بات بتانی ہے کہ کون ہے جس نے ان کو آنکھیں دی، زبان دیا، ناک دیا، وہ کون ہے جو ان سے ہر وقت پیار کرتا رہتا ہے۔ ہمیں ان کو اس انسان کا انٹروڈکشن کرانا ہے جس انسان نے ریسزم ختم کیا تھا، جس انسان نے مظلوموں کا ساتھ دیا تھا، جس انسان نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کری تھی، جس انسان جیسا آج تک اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ میں بات کر رہا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہمیں ان کا انٹروڈکشن ہمارے پیارے نان مسلموں سے کرانا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھو، جب اسکول میں، اگر میں آپ سے بولوں کہ اسکول میں اگر کوئی ایک بچہ، اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کمپلین کر دے ہماری، تو ہم لوگ کتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں نا۔ تو سوچو اگر آخرت کے دن 600 کروڑ لوگ نے اللہ کے سامنے ہماری کمپلین کر دی، ہمارا کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے بولا کہ یہ ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ویڈیو ڈالتا تھا، اس نے کبھی بھی ہمیں وہ بات نہیں بتائی جو آپ نے اس سے بتانے کو بولی تھی، تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی دنیا میں ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا۔ تو اس سے پہلے دیر ہو جائے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو ان کی امانہ لوٹا دیں۔ تو سب سے پہلا جو اس چینل کا، جس وجہ سے میں نے بنایا ہے، وہ چینل اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم جو امانہ اللہ نے ہم لوگ کو دی ہے، جو گفٹ اللہ نے ہم لوگ کو دیا ہے، اور یہ گفٹ کن کو لوٹانا ہے؟ یہ ان کو لوٹانا ہے جو بیچارے صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ یہ انہی کا رائٹ ہے، یہ انہی کا گفٹ، ان کا حق ہے، اور اگر ہم ان کا حق، ان کا رائٹ ان تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ ان کے رائٹ کا وائلیشن ہو جائے گا۔ تو اللہ بھلے ہم سے 600 کروڑ کا نہ پوچھے، لیکن کم سے کم 60 یا پھر 6 لوگوں کا تو پوچھ ہی سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس چینل جتنے لوگوں تک جائے گا، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نہ کسی کو اللہ کے ذریعے، اللہ کی مدد کی وجہ سے، اللہ کی توفیق دینے کی وجہ سے ان کو ہدایہ مل جائے۔ تو اس چینل کا پہلا مقصد ہے کہ ہم جن لوگوں کی امانہ ہمارے پاس ہے، ان لوگوں کو ان کی امانہ لوٹائی جائے، جو کہ سب سے پریشیس گفٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا ریزن ہے کہ میں نے چینل کیوں بنایا۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ دے ہیو یونائٹیڈ۔ کون ہیں وہ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو وہ لوگ یونائٹ ہو چکے ہیں؟ اس وقت دنیا میں اسلام فوبیا، اینٹی مسلمس، اینٹی اسلام بہت ہائی ہے۔ یعنی کہ آپ لبرلز کو دیکھ لیں، سیکولرز کو دیکھ لیں، ایتھیسٹ کو دیکھ لیں، چاہے کرسچنس کو دیکھ لیں، ہندوز کو دیکھ لیں، زائنسٹ کو دیکھ لیں، یہ سب یونائٹ ہو چکے ہیں اسلام کے اگینسٹ۔ سب ایک دوسرے کے چینلز پر آ رہے ہیں، اسلام کے اگینسٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، تو یہ لوگ سب ایک ساتھ ہو چکے ہیں کہ اسلام کے خلاف فالس پروپیگنڈا کیا جائے، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اس وقت دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں پا رہا ہے، چاہے جتنا پروپیگنڈا کیا جائے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اور زیادہ پروپیگنڈا، لائس اور جھوٹ
پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ LGBTQ مطلب باہر کے ملکوں میں تو LGBTQ کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ نرسری کی بکس میں پڑھائی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے ان کی کتابیں۔ زائنسٹ مسجد الاقصیٰ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب لوگ یونائٹ ہو چکے ہیں اسلام کے اگینسٹ۔ تو اب نہیں تو کب؟ اگر اب ہم لوگ نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعویٰ کو سب سے پریورٹی پہ رکھیں، دعویٰ پہ سب سے پریورٹی پہ رکھیں کہ ہمارا یہ ایم بننا چاہیے، ہمارا یہ زندگی کا مقصد بننا چاہیے کہ ہم جو مسکنسپشن پھیلائے جا رہے ہیں، جو کہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جو کہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ریفیوٹ کریں، اس کو کاؤنٹر کریں، ایویڈنسز سے کاؤنٹر کریں، اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان سوالوں کے جواب دیں ان کو۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ لوگ یونائٹ ہوئے ہیں اور کوئی بھی کچھ نہیں۔ مطلب اس چینل سے جب میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ ان کے دلائل میں کوئی بھی دم نہیں ہے، یہ سب پانی کے بلبلے ہیں، بس نام کے بڑے ہیں۔ جتنے بھی پروپیگنڈا پھیلائے ہیں انہوں نے، انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایک کر کے بہت ہی اکیڈیمکلی انٹلیکچولی اس کو ایکسپوز کریں گے۔ تو اس چینل کے ذریعے ہم لوگ لبرلزم کو انویل کریں گے، یعنی لبرلزم کیا ہے ریالٹی بتائیں گے، سیکولرزم کی ریالٹی بتائیں گے، ایتھیزم کی ریالٹی بتائیں گے، کرسچینٹی کی ریالٹی بتائیں گے، ہندوازم کی ریالٹی بتائیں گے، زائنزم، LGBTQ، فیمنسٹ، سائنٹزم، ڈارونزم، مٹیریلزم، نائلزم، ڈیئزم، کیپٹلزم، سوشلزم، مارکسزم اینڈ سو آن، ان سب کو انویل کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی اصل ریالٹی کیا ہے اور ان کی فلسفی کیا کہتی ہے اور کیوں اسلام ان سب سے بہتر ہے۔ تو پہلا ریزن کیا ہے کہ نان مسلموں کی امانہ ہمارے پاس ہے، ان کا گفٹ ہمارے پاس ہے، تو اس وجہ سے ان کا گفٹ ان کو لوٹانا ہے، ان کا رائٹ ہے کہ ہم ان تک وہ بات پہنچائیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اگر ہم تک بات نہیں پہنچائیں گے تو یہ ان کے رائٹ کی وائلیشن ہوگی۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس وقت سب لوگ دنیا میں یونائٹ ہو چکے ہیں، جتنے بھی ایول فورسز ہیں، تو اگر اب ہم نہیں جاگے تو ہماری آنے والی جنریشن پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ آنے والی جنریشن ہم سے پوچھے گی کہ 2023 میں جب یہ سب ہو رہا تھا تب تم لوگ نے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمارا کیا رول تھا جب اس وقت ساری ایول فورسز یونائٹ ہو رہی تھی؟ تب ہم کیا کر رہے تھے؟ تب ہم بزنس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تب ہم میوزک، ڈانس، گانے بجانے، ان سب کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ ہم کھانے پینے میں اپنی دنیا میں مست تھے؟ یہ بتائیں گے کس طرح ہم ان سے نظریں ملا پائیں گے، کس طرح ہم اللہ سے نظریں ملا پائیں گے؟ تو اب نہیں تو کب، یہ دوسرا ریزن ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس چینل پہ جو مین فوکس ہوگا کیا ہوگا، یعنی ہم لوگ مین فوکس کس چیز پہ کر رہے ہوں گے، واٹ وی ول بی ڈوئنگ ان دس چینل۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگ دعویٰ دے رہے ہوں گے، آف کورس یہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ دوسرا کیا ہے، جو بھی اسلام کے خلاف مسکنسپشن پھیلائے گئے ہیں، جو بھی پروپیگنڈا پھیلایا گیا، ہم اس کو جواب دے رہے ہوں گے، اس کو ایکسپوز کر رہے ہوں گے، اس کو ریفیوٹ کر رہے ہوں گے، اس کو کاؤنٹر کر رہے ہوں گے، یعنی کہ ان شارٹ ہم لوگ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے۔ دوسرا کیا ہے، صرف ڈیفینڈ نہیں بلکہ اسلام کی ٹروتھ فلنس کے لیے ایک پازیٹیو کیس پریزنٹ کر رہے ہوں گے۔ ایک تو ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، اور دوسرا ہم ایویڈنسز دیں گے کہ اسلام کیوں ٹرو ہے، اسلام کے لیے ایک پازیٹیو آرگیومنٹ پریزنٹ کریں گے، ایویڈنسز پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ اس چینل پہ۔ اور ہم لوگ کیا کریں گے، انویلنگ اینڈ کریٹیکنگ ادر آئیڈیالوجیز، جو بھی ادر ازمس ہیں، یعنی لبرلزم، فیمنزم، سیکولرزم، کرسچینٹی اور کیپٹلزم، ڈارونزم، سائنٹزم، جو بھی میں نے بتائے ہیں، اور باقی جتنے بھی ازمس ہیں سب کو انویل کریں گے، سب کی ریالٹی بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ ان کے دلوں میں کتنا تیل ہے۔ ہم لوگ بتائیں گے کہ یہ سب پانی کے بلبلے ہیں، بس نام کے بڑے ہیں، اور ان کی ریالٹی بتائیں گے ہم لوگ کہ کیا ہے اصل میں، اور ہم لوگ دکھائیں گے کیوں اسلام سپیریئر ہے ان سارے ازم سے، کیوں اسلام بیٹر ہے، کیوں اسلام سچ میں ٹروتھ ہے ان سارے ازمس کے کمپیریبل میں۔ ہم لوگ ایکسپوز کریں گے اور ہم لوگ بتائیں گے کہ اسلام کی سپریورٹی دلائل کے ذریعے سے دکھلائیں گے، اور ہم لوگ یہ بھی بتائیں گے دنیا میں اس وقت جتنی بھی پرابلم چل رہی ہے اس کا سلیوشن صرف اسلام کیوں ہے۔ ہم لوگ بتائیں گے کہ غریبی کو ختم کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ بتاتا ہے وہ اسلام بتاتا ہے، ریسزم کو ختم کرنے کا طریقہ سب سے اچھا اسلام بتاتا ہے، اور پریکٹیکل ہسٹری میں ہو بھی چکا ہے یہ سب، جب اسلام امپلیمنٹ ہوا تو یہ چیزیں ختم ہوئی تھیں، اور کس طرح عورتوں کو حق دیا جائے، وومنس رائٹ دیے جائیں۔ ہم لوگ بتائیں گے جو فیمنزم کا جو ڈرامہ ہے یہ صرف نام کا ہے، ریالٹی اس کی کچھ اور ہے، اور اصل رائٹ جو وومن کا بتاتا ہے وہ اسلام بتاتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ لوگوں کو سمجھائیں گے دلائل کے ایویڈنسز کے ذریعے سے۔ ہم لوگ دعات کریٹ کریں گے، یعنی کہ ہم لوگ مطلب اپنی ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اور ہم لوگ کریٹیکل تھنکنگ لوگوں میں ڈیولپ کریں گے کہ کس طرح بات کو سمجھنا ہے، کس طرح لوگوں کو جواب دینا ہے، اور کس طرح لوگوں کی جب فالس کوئی بات کرے اس کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ لوگوں کو ایک انٹلیکچوئل ٹول دیں گے، یعنی کہ جب ہم کسی سوال کا جواب دیں گے
تو ہم اس طریقے سے جواب دیں گے کہ وہ طریقہ بھی جو سننے والا لسنر اس کو طریقہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ اس کو ایک پرنسپل مل جائے کہ جب بھی اس طرح کا فالس اٹھے تو اس کا اس طریقے سے جواب دیا جائے، اس کو اس طریقے سے پکڑا جائے۔ تو انٹلیکچوئل ٹول، انٹلیکچولی اکوپ کریں گے ہم لوگ ان کو، اور اس چینل پہ انشاءاللہ ڈیبیٹس اور سول ڈسکشنز بھی انشاءاللہ ہوا کریں گی۔ تو اس چینل کا جو فوکس ہوگا وہ ڈیفینڈنگ اسلام، اسلام کے لیے پازیٹیو کیس پریزنٹ کرنا، سپریورٹی دکھلانا، اور دنیا کی جو پرابلمس چل رہی ہیں دنیا میں ان کا سلیوشن دینا، اور یہ بتانا کہ اسلام ہی کیوں ایک سلیوشن ہے، یہ اس چینل کا فوکس ہوگا۔ اب ہماری میتھڈولوجی کیا ہوگی؟ بہت سارے چینلز ہوتے ہیں اور سب کی الگ الگ میتھڈولوجی ہوتی ہے۔ ہماری جو میتھڈولوجی ہوگی کہ سب سے پہلی بات ہم لوگ رسپیکٹفل رہیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، کوئی بھی کسی کی انسلٹ نہیں کرے گا، بہت ہی پیار سے گفتگو ڈسکشنز ہوں گی، اور اکیڈمک ہوں گی، یعنی ایویڈنسز کے ذریعے سے ہوں گی، ریسرچ پیپر کے ذریعے سے ہوں گی، جو بڑے بڑے کتابیں ہیں، جو انٹلیکچوئل بکس ہوتی ہیں ان کے ریفرنسز کے ذریعے سے ہوں گی، ایک دم اکیڈمک ڈسکشن ہوگی، اور بہت ہی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگی۔ یعنی کئی بار لوگ اکیڈمک ڈسکشن کرتے ہیں لیکن عام پبلک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس چینل کا گول ہوگا کہ ایک اکیڈمک ڈسکشن کو اس طرح پریزنٹ کیا جائے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک آرگنائزڈ ہوگا، یعنی کہ ایک آرگنائزڈ لیکچرز ہوں گے، سیریز ہوں گے، کورسز ہوں گے، تاکہ آپ کو ایک ہر چیز ایک اسٹریٹجی کے فارم میں، ایک آرگنائز وے میں آپ کو مل جائے۔ ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن ہوگی، یعنی کہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی، تاکہ آپ کا قیمتی ٹائم بھی بچے۔ چیریٹیبل اپروچ رکھیں گے، یعنی کہ ہم لوگ کسی کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ نہیں کریں گے، سب سے حسن دن، یعنی کہ سب کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہ تاکہ اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے، اس کا کوئی غلط مطلب نکل رہا ہے، کوئی اچھا مطلب نکل رہا ہے، کوئی ہمارے اپوننٹس نے، کوئی نان مسلم نے بات کری ہے، اس بات کے اچھے مطلب بھی نکل رہے ہیں، غلط مطلب بھی نکل رہے ہیں، تو ہم لوگ اس میں اس کو اچھا ایزیوم کریں گے، کیونکہ ہم لوگ انسان کو ایک اچھے انسان کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ ہم لوگ ریڈکشنزم کی فیلسی کو اوائڈ کریں گے۔ ریڈکشنزم کیا ہوتا ہے کہ کسی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا، یعنی کسی کمپلیکس بات کو کے میں سے کچھ پارٹ لے لینا اور پھر اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا تاکہ ایک براڈر پکچر، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے۔ تو ہم لوگ اس چیز کو بھی اوائڈ کریں گے تاکہ ہم لوگ سب کی بات کانٹیکسٹ میں لیں گے۔ لوگوں کی پوزیشن کو اسٹیل مین کریں گے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کی پوزیشنز کو اسٹیل مین کریں گے ہم لوگ۔ اسٹیل مین اسے بولتے ہیں کہ اگر سامنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے، اس پراپرلی کہہ نہیں پا رہا ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کو ہیلپ کریں گے اس کی آرگیومنٹ کو پریزنٹ کرنے میں، یعنی کہ کوئی ہمارا نان مسلم بندہ ہے، کوئی اپوننٹ ہے ہمارا، کوئی ہم جس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے وہ صحیح سے پریزنٹ نہیں کر پا رہا، تو اس کی ہیلپ کریں گے ہم لوگ کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اس کی بات کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کریں گے، کیونکہ یہ اسلام کی پہچان ہے کہ ہم لوگ چھوٹے موٹے آرگیومنٹ کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بیسٹ آرگیومنٹ ہوتی ہے اپوننٹ کی اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو بیسٹ طریقے سے انوائٹ کرو اسلام کی طرف، ان سے ڈیبیٹ کرو، احسن طریقے سے کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ کرو، کائنڈ ایڈوائس کے ساتھ کرو، یعنی کہ ایک اچھے مینر کے ساتھ ان کو دعویٰ دو، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلا والا جو پارٹ تھا جو ہم نے مین فوکس پر بتایا تھا، اس میں نے ایک آیا لکھی ہے، کوٹ کری ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے، مطلب اللہ نے جو ہم لوگ کی کمیونٹی چنی ہے، جو اللہ نے ہم لوگ کو چنا ہے، کس لیے چنا ہے؟ تاکہ ہم لوگ اچھائی کو پھیلائیں اور برائی کو روکیں، زبان سے روکیں، جس طرح بھی روک سکتے ہیں کائنڈلی اس کو روکنے کی کوشش ہم لوگ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ کو اچھے انداز میں لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے۔ اور ففتھ کیا ہے؟ جو ہماری جو اپروچ ہوگی، جو ان نٹ شیل اگر میں بتاؤں، سمری بتاؤں، جو ہماری اپروچ ہوگی وہ ہیومن سینٹرک اپروچ ہوگی۔ ہیومن سینٹرک اپروچ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں۔ One of the principles of a meaningful conversation is being empathetic. We need to seek people's context. We need to imaginatively feel what they feel. We should take off our shoes, put ourselves in other shoes, and walk a few steps. Once we understand people's social, emotional, spiritual context, then the way we relate with them will be profound, because we will be relating to who they are as they are, not to our own judgment of who they are. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ، دیکھو کئی بار ہوتا ہے سامنے والا انٹلیکچوئل آرگیومنٹ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ریالٹی میں جس کا مین ریزن ہوتا ہے وہ ایموشنل ریزن ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بندہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، اس کا سوشل کانٹیکسٹ کیا ہے، ایموشنل کانٹیکسٹ کیا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے اس کی بات کو ہم لوگ سمجھ سکیں، اور پھر اس کی پوزیشن میں جائیں گے کہ اگر اس پوزیشن میں ہم ہوتے اور ہم کو کس طریقے سے سمجھایا جاتا تاکہ ہم اس پوزیشن سے باہر آ جائیں، تو اس طریقے سے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ اس کی پوزیشن کو، اس کے کانٹیکسٹ کو اچھے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس تک جو بات پہنچائیں وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ 6 پوائنٹ کیا ہے؟ اب یہ تو میں نے بتایا کہ ہم لوگ اس چینل پہ کیا کریں گے۔ اب آپ کا
کیا ٹاسک بنے گا اس چینل پہ. آف کورس ہم سب ایک کمیونٹی، ایک امہ، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ویڈیوز کو شیئر کریں، ٹھیک ہے، لوگوں تک پھیلائیں، اسٹوریز پہ لگائیں، تاکہ ہو سکتا ہو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایسا بندہ ہو جس کو ڈاؤٹس آ رہا ہو اسلام کے ریگارڈنگ، وہ ڈاؤٹ دور ہو جائے، یا پھر کوئی نان مسلم اس کو ہدایہ مل جائے اللہ کی مدد سے، ہے نا. اور پھر اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ فرماتا ہے کون ہے بیٹر ان اسپیچ، جو کہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. سب سے بیسٹ بندہ وہ ہے، سب سے بیسٹ جاب اس دنیا میں وہ ہے جو کہ اللہ کی طرف بندہ لوگوں کو بلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال آ رہا ہوگا کہ آپ کانٹیکٹ مجھ سے کہاں پہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے جو کہ سب سے پہلا ہے، ابھی چھوٹے سے تھوڑے بہت سبسکرائبر ہیں انشاءاللہ. تو اس چینل پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا انسٹاگرام پہ بھی ایک پیج ہے ہمارا دا ریفلیکٹنگ سول نام سے، جو کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. اس پہ بھی آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے چینل کا انٹروڈکشن کہ ہم لوگ اس میں اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے، پازیٹیو کیس پریزنٹ کریں گے، اور بہت ہی اچھے انداز میں ہیومن سینٹرک اپروچ رکھیں گے، اور اکیڈمک انٹلیکچوئل دلائل سے ایویڈنسز سے ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جو بھی اپوننٹس اسلام کے خلاف آرگیومنٹ پریزنٹ کرتے ہیں، ہم ان سے بولیں گے جب آپ کے دلائل جہاں پہ ختم ہو جائیں گے، ہمارے دلائل وہاں پہ شروع ہوں گے. اور ہم بتائیں گے کہ ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ سب بس پانی کے بلبلے ہیں، بس نام کے بڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ انٹلیکچوئل اکیڈمک پیار سے اور اچھی گفتگو ڈسکشن آرگنائزڈ وے میں پریزنٹ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کی باتوں میں اثر ڈالے، اور ہم سب کو داعی بنائیں. اسی کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ہم ملتے ہیں.